अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान से हक़ बात कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और वो हमारी और आपकी आखिरत की निजात का ज़रिया बन जाए, आमीन। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला हम सब को ज़हनी सुकून अता फ़रमाए, क़ल्बी और जिस्मानी सुकून अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे, आमीन। सबसे पहले तो मैं अपनी उन बहन भाइयों के लिए बहुत दुआ करती हूँ कि जो मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। अच्छी बात कहना और सुनना भी सदका जारिया है। अल्लाह ताला हमारा ये सदका कबूल फ़रमाए और हमें दुनिया और आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे और हमें इस कायनात की समझ और गौर व फ़िक्र करने वाला बना दे। मैं अपने बहन भाइयों से आज ये डिस्कस करना चाहती हूँ, ये शेयर करना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में पैदा किया, इस दुनिया में भेजा। अल्लाह ताला का क्या मकसद था कि इंसान को ज़िंदगी दी, उसने इंसान को दुनिया में भेजा, इस कायनात को पैदा किया। इस कायनात का बनाने का क्या मकसद था। अल्लाह ताला ने इस कायनात को क्यों तख्लीक किया, अपने बंदे को, इंसान को क्यों पैदा किया, इसमें क्या मकसद था। तो हमें आज ये सोचना है, हमें आज ये देखना है, हमें गौर व फ़िक्र करनी है कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा, इस कायनात को इंसान के सहूलियात का ज़रिया क्यों बनाया। आज हमें ये जानना है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि तुम ये गुमान करते हो कि मैंने तुम्हें बेकार में पैदा किया, हमने तुम्हें फ़जूल में पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी और फिर मौत दी ताकि वो हमें आज़माए, ताकि हमारा टेस्ट ले सके कि हम में से अच्छे अमाल कौन करता है और बुरे अमाल कौन करता है। यानी कि जिसने अच्छे अमाल किए होंगे उसको अच्छा बदला मिलेगा और जिसने बुरे अमाल किए होंगे उनको बुराई की सज़ा मिलेगी, उसका अंजाम बुरा होगा। इनके लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब है, बहुत बड़ा अज़ाब है। लेकिन आज हम इंसान ज़िंदगी गुजारने का, दुनिया में आने का मकसद ही भूल गए हैं। इस दुनिया को ही हमने जन्नत बनाने के ले लिया कि इस दुनिया को ही हम जन्नत बना लें, लेकिन जन्नत तो हमें आगे देखनी है, हमें आगे मिलनी है। इस दुनिया को हम जन्नत नहीं बना सकते। आज दुनिया की मोहब्बत ने हमें अल्लाह की मोहब्बत से दूर करके अल्लाह की इबादत से गफलत कर दिया है, गाफिल हमें कर दिया है। इस दुनिया की रौनकों ने हमें कुरान से दूर कर दिया है, इस दुनिया की रौनकों ने हमें आखिरत से दूर कर दिया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि बेशक मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मगर आज इंसान अल्लाह की इबादत के बजाय हर वो काम कर रहा है जिसे अल्लाह ने और हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। नाफरमानियाँ कर रहा है, फसाद कर रहा है। और जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फ़साद करेगा और खून बहाएगा और तेरी नाफरमानी करेगा। और हम तो तेरी तस्बीह करने वाले हैं, तेरी हम्द व सना करने वाले हैं, तेरी पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरमाया, जब मैं, वही हमारा मालिक है, वही हमारा खालिक है जिसने हमारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया और इसमें तमाम चीज़ों को पैदा किया इंसान की सहूलियात के लिए। इसमें से हमारे लिए रिज़्क़ का ज़रिया बनाया, आसमान को छत बनाया,
یہ سورج چاند ستارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے، یہ درخت پیدا کیے جس کے ذریعے پھل ہمیں مہیا ہوتے ہیں۔ رب ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ جس اللہ نے ہمارے لیے اس زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو آج ہم اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جو ہمارا مالک ہے، آج ہم اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کی نافرمانی کر کے اس دنیا کو گزار رہے ہیں، اپنی اس زندگی کو گزار رہے ہیں جس سے ہمارا رب ہمیں منع کرتا ہے، جس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ آج ہم وہی کام کو اپناتے ہیں، اسی کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو، اس دنیا کی رونقوں کو، اس دنیا کی عیش و آرام کو ہی ہم نے اپنی زندگی بنا لیا ہے۔ یہ تو دنیا پریشانیوں کا گھر ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہمیں آخرت کے لیے محنت کرنی ہے، ہمیں آخرت کے لیے کاشت اسی دنیا میں کرنی ہے۔ جو ہم آج ایک کسان ہے، وہ جو محنت کرتا ہے، وہ اتنی محنت کرتا ہے، وہ اتنا جدوجہد کرتا ہے، تو اسے پھر آخرت میں اس کا پھل ملتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اس دنیا میں محنت کرنی ہے، ہمیں اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈال کے محنت کر کے آخرت کے لیے جو آج ہم دنیا میں بوئیں گے وہی ہم نے کاٹنا ہے، وہی ہم نے آخرت میں پانا ہے۔ جو ہمارے مال اس دنیا میں ہوں گے ہم نے وہی لے کے ساتھ جانا ہے۔ آج ہم مٹی کے بنے ہوئے انسان اپنے آپ کو بھول گئے ہیں کہ ہم مٹی ہیں اور ایک دن ہم نے مٹی ہو جانا ہے۔ اپنی قبر کو بھول گئے ہیں، اپنی آخرت کی زندگی کو بھول گئے ہیں۔ یہ 2 دن کی زندگی کے لیے ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ہم اپنے اللہ کو بھول گئے ہیں۔ سب کچھ جیت کر بھی ہم نے اس دنیا میں ایک دن موت کو گلے لگا لینا ہے۔ ہم لوگوں نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے۔ قبر کی وہ پہلی رات اتنی مشکل ہے، اتنی دردناک ہے، اتنا وہ مشکل ٹائم ہے قبر کا۔ آج ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، تو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے نا، اس قبر میں جائیں گے، قبر میں 6 فٹ نیچے جائیں گے، تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کس کا جسم تھا اور کس کی مرضی تھی، ہمیں کس کی مرضی سے یہ زندگی گزارنی تھی، کس کی مرضی سے یہ جسم کو یوز کرنا تھا۔ وہ تو مالک ہے اس جسم کا، وہ تو خالق ہے، اس نے تخلیق کیا اس جسم کو، اس نے بنایا اس جسم کو، تو وہ اسی کے اطاعت کے مطابق یہ جسم ہم یوز کریں گے۔ جو مالک ہوتا ہے نا، وہی اس کا ہی حق ہوتا ہے اس کے بندے پہ، اس کے نوکر پہ، اس کے ملازم پہ۔ آج جو ہم نے خود اپنے آپ کو اپنا مالک بنا لیا ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی جی رہے ہیں۔ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی میں اختیار دیا ہے کہ ہم اس زندگی کو کیسے گزارتے ہیں، کیسے اعمال کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری آزمائش کیا ہے، آزمائش کے لیے زندگی ہے، ہمیں اختیار ہماری آزمائش کے لیے دیا گیا۔ ہم اس کو کیسے لے کر آئیں گے واپس، اور کیسے اعمال خالی ہم ہاتھ آئے تھے، ہم نے اپنے اچھے اعمالوں کے ساتھ واپس جانا ہے، اللہ کی اطاعت کر کے، کہ یہ ہماری آزمائش کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے، ہمارا ٹیسٹ لینا ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں، میری اطاعت میں اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو، اپنی ہر اس چیز کو کیسے ختم کرتا ہے، اس زندگی کو کیسے گزارتا ہے، اور میرے پاس کیا لے کے واپس آتا ہے۔ آج ہم نے بہت غور و فکر کرنی ہے اس بارے میں۔ ہم نے اس دنیا کی فکر نہیں کرنی، ہم نے تو اپنے بنانے والے کی فکر کرنی ہے۔ ہمیں دنیا کے بڑے بڑے گھروں کی، ہمیں زمینوں کی، جائیدادوں کی اور دولت کی، پیسے کی فکر نہیں کرنی۔ ہمیں یہ دنیا، یہ زمین، یہ اللہ پاک کی تھی، اسی کی ہے اور اسی کی رہے گی۔ ہم اس زمین کے مالک نہیں ہیں۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں
کہ یہ گھر ہمارا، یہ زمینیں ہماری، یہ نام ہمارا، یہ اللہ کی ہے، یہ اللہ مالک ہے اس زمین کا۔ ہم تو تھوڑے دن کے لیے یہاں اس زمین میں بھیجے گئے ہیں۔ ہماری یہ زمینیں نہیں ہیں، ہمارے گھر نہیں ہیں، ہمارا تو اصل گھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم نے اس کو راضی کر کے اس گھر کو پانا ہے۔ اگر دنیا میں اس گھر کی تیاری کریں گے، ہم دنیا میں تو اپنے گھروں کی بہت تیاری کرتے ہیں، سجاتے ہیں گھر کو، یہ ٹائل ہو جائے، یہ فنوس ہو جائے، کچن کیسا بنانا ہے، باتھ روم کیسا بنانا ہے، ٹی وی لاؤنج کیسا بنانا، ہمیں یہ فکریں دنیا میں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے اصل گھر کی، جو ہمارا اللہ تعالیٰ کے پاس گھر ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں محل بنا رہا ہوں ان اپنے بندوں کے لیے جو میرے اطاعت گزار ہیں، جو میرے مومن بندے ہیں، جو میری رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہم نے اس گھر کو خوبصورت بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ہم نے وہ محل بہت خوبصورت بنانا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہمارا گھر۔ تو وہ تبھی ہمیں وہ گھر ملے گا نا، اللہ تعالیٰ کی جنت ہمیں تبھی ملے گا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں تبھی ہوگا نا جب ہم اچھے اعمال دنیا میں کر کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا،